ہم نے بارش سے بچنے کے لیے ایک انتظام کیا ہے، اوپر جگاڑ لگایا سستا سا۔ اس پارک میں ابھی جا رہا ہوں، وہاں پہ نا زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، اور یہ پارک خالی ہی ہے۔ آپ کبھی بھی مسلمان بن کر باہر نہیں نکل سکتے۔ السلام علیکم، یہ ہے دا سیکنڈ ڈے آف رمضان۔ میں نے کل کا بلاگ تو سحری کے وقت ہی شروع کر دیا تھا، لیکن آج اتنے زور سے نیند آ رکھی تھی، اسی لیے میں سو چکا تھا، کیونکہ رات میں مجھے کچھ کام تھا، اسی لیے وہ کام نپٹا رہا تھا۔ بائی دی وے اب مجھے بات سمجھ لینی چاہیے کہ رات کو جلدی سونا میرے لیے ٹھیک ہے، ادروائز پھر سحری میں اٹھا نہیں جاتا بالکل بھی، تو یہ سحری کرنا بہت ہی عجیب ایکسپیرینس ہے۔ خیر، اللہ کا نام لے کے آج کا ایک نیا بلاگ شروع۔ بالکل بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیشہ کی طرح، اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ سیم کنٹینٹ تو اللہ نے دینا ہے اور موقع بھی اللہ نے دینے ہیں، پھر ہم ٹینشن کیوں کریں۔ بائی دا وے ابھی فی الحال کی اجازت ہے میں پڑھنے کے لیے، وہاں سے لگ بھگ 9:30 بجے میری واپسی ہے۔ آج سورج تو نکل رہا ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ انشاءاللہ دھوپ نکلے گی، ادروائز کل رات کو اور کل شام کو اتنے تیز بادل ہو چکے تھے نا کہ آج صبح مجھے اور میرے دوست کو لگ رہا تھا کہ آج بارش ہو جائے گی۔ خیر ایک عادت نہیں بنی ہے میرے اندر، مجھے ایکسپلور کرنے کا نا بہت زیادہ شوق چڑھ گیا صحیح میں۔ بس میرا دل کر رہا ہے نا کوئی نئی جگہ ہو، کوئی ٹرپ ہو اور ہم وہاں پہ جا کے ایکسپلور کریں۔ خیر ابھی کے لیے تو مجھے نکلنا ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے۔ اوکے تو میں واپس آ چکا ہوں، ابھی واپس آ کے میں نے تھوڑی دیر کا ریسٹ لیا تھا۔ ابھی کے لیے میرے پاس دو کام ہیں، ایک تو مجھے پارک میں جانا ہے، جانے کیوں کس لیے، اور دوسرا یہ کہ مجھے میرا بلاگ ایڈٹ کرنا ہے کل کا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو جلدی جلدی سے ایڈٹ کر کے نا جلدی سے ڈال دوں اس کو، ورنہ یہ تو بہت ہی لیٹ ہو جائے گا، لیکن ابھی کنفیوز ہوں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اوکے ایسے کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر کے اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ ارے میرا سویٹر گر گیا، رے سکھانے کے لیے ڈالا تھا، ہوا اتنی تیز چلی کہ گر ہی گیا۔ نکل لیے ہم لٹرلی، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں نا ہمارے لیے، ہم لوگ سوچ کے پاگل ہو جائیں۔ اس بار میں ابھی جا رہا ہوں، وہاں پہ نا زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، خالی ہے خالی ہے، لیکن ابھی رمضان چل رہا ہے، اسی لیے مجھے امید تھی کہ یہ پارک تھوڑا خالی ہوگا، اور یہ پارک خالی ہی ہے۔ خیر ابھی میں یہاں پہ چلنے پھرنے سے تو رہا، کہیں بیٹھنا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر انسان جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ فیملی کسی نہ کسی فرقے سے ضرور بلانگ کرتی ہے۔ وہ فیملی اگر دیوبندی ہے تو تم دیوبندی بنو گے، اگر شیعہ ہے تو تم شیعہ بنو گے، اگر بریلوی ہے تو تم بریلوی بنو گے، اور اگر اہل حدیث ہے تو تم بھی وہی بنو گے۔ لیکن جیسے جیسے تم بڑے ہوتے ہو اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتے ہیں، تمہارے اندر دین کو فالو کرنے کا تھوڑا سا بھی شوق پیدا ہوتا ہے نا، تو تم کہاں جاتے ہو؟ اپنے محلے کی مسجد میں، اور وہ محلے کی مسجد چاہے بریلویوں کی ہو، چاہے دیوبندیوں کی، شیعہ کی، یا پھر اہل حدیث، تم وہاں سے ملنے والی تعلیمات کو اسلام سمجھ کے آگے چلتے جاتے ہو، اور یہیں سے ہوتا ہے بیڑا گرک۔ تم اپنے اسی مذہب کو پکڑ لیتے ہو اور بس اسی پہ عمل کرنے لگ جاتے ہو، جبکہ اس پوائنٹ پہ تم حقیقی اسلام سے بہت زیادہ دور ہو۔ پھر اگر کوئی تمہاری ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے، یعنی ان تعلیمات کے علاوہ کسی اور تعلیمات پہ چلتا ہوا نظر آئے، تم اس کو گستاخ بولو گے، پاگل بولو گے، کافر بولو گے۔ اب اس پوائنٹ پہ اگر تم سوچو، تم بہت ہی گندے لوپ میں پھنس چکے ہو۔ اس لوپ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں باہر نہ نکالے نا، تو تم اسی چکر کے اندر ذلیل ہو کے مر جاؤ گے، حقیقی اسلام سے بہت دور۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج قرآن اور سنت کا نام کہیں باقی رہ گیا؟ نہیں رہ گیا، بدعات عام ہو چکی ہیں، اسلام کے نام پہ فضول اور بکواس چیزیں یہ عام ہو چکی ہیں، شرک اتنا عام ہو چکا ہے نا کہ لٹرلی اللہ کے علاوہ ہر غیر اللہ کو پکارنا جائز قرار دیا جا چکا ہے۔ اب سوچو کہ تم اس جھمیلے میں پوری طرح سے اٹک چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ اچانک سے تمہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اور تم آتے ہو قرآن کی طرف اور پھر سنت کی طرف، اور ان کو پڑھ کے تم ایسے حیران ہوتے ہو کہ میں جو اپنی آدھی زندگی اس بکواسیات میں گزار چکا ہوں، یہ تو قرآن اور سنت سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتی۔ پھر تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ جو سب سے مین چیز ہے نماز، تمہاری نماز تک قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور پھر تم ارادہ کرتے ہو اس فرقے والی زندگی سے۔ ہاں اب میں نے نام لے لیا، یہ فرقے ہی ہیں جنہوں نے امت کے اندر تباہی نکالی ہے۔ پھر تم ان فرقوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہو، اور پھر وہ لوگ اوپر آتے ہیں جن کے پاس تم نے ہمیشہ سے یہ تعلیم پائی تھی، وہ لوگ تمہیں پکڑ لیتے ہیں اور دبا کے نیچے کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے مت کرو، تم قرآن و سنت کے مطابق اگر کچھ بھی عمل کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے ساتھ گمراہی کا ٹیگ لگا دیا جائے گا، اور ہر جگہ یہ بات مشہور کر دی جائے گی کہ یہ انسان گمراہ ہو چکا ہے۔ پھر اگر تمہارے اندر اللہ کی محبت اور نبی علیہ السلام کی محبت، ان دونوں ہستیوں کے احکام پہ چلنے کی محبت اور ان دونوں سے ملنے کی محبت، یہ اگر تمہارے اندر ہوگی تو تم کسی کے دبانے سے دبو گے نہیں۔ تمہیں لاکھ کہا جاتا رہے تم گمراہ ہو چکے، لیکن پھر بھی تمہیں یقین ہوگا کہ میں گمراہی پہ نہیں ہوں۔ لٹرلی سارا زمانہ بھی اگر تمہارے خلاف ہو جائے نا، اور تمہیں یقین ہو کہ تم قرآن و سنت پہ چل رہے ہو اور یہ ایک دم سیدھا راستہ ہے، تو لٹرلی تم گمراہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے نا، ہم اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قرآن و سنت میں عمل کر کے گمراہ قرار دیے جاؤ؟ اس دور میں صرف کچھ ہی کام کے بندے پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں نے لٹرلی قرآن و حدیث کو سمجھا اور اس کی تعلیم جیسی آگے بڑھانا شروع کی نا، آس پاس کے سارے زمانے نے ان کو گستاخ، کافر، جاہل، نہ جانے کیا کیا بولا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے جگانے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ لوگ آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اور ایک بات لٹرلی سمجھنے کی،
اللہ تعالیٰ صرف بڑے بڑے علماء سے ہی دین کا کام نہیں لیتا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا تو کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، اس سے بھی لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ دین کا کام۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت ہو جانا۔ میں نے آپ کو شاید بہت پہلے ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے اندر میچورٹی ہماری ایج کے ساتھ نہیں آتی، تمہارے اندر میچورٹی تب آئے گی جب تم دین کو سمجھو۔ یہ باتیں جو بھی میں کر رہا ہوں نا، یہ کوئی بڑی ایج کا انسان کرے نا تو تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے پاس علم ہوگا تو تبھی بات کر رہا ہے، لیکن اب اگر میری ایج کا کوئی لڑکا تمہارے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی علم حاصل کر سکتا ہے نا یار؟ ہم لوگوں نے سارا کام علماء پہ کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کو خود پڑھنا چاہیے یار۔ ہم لوگ باقی سبجیکٹس اتنے مشکل ہوتے ہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی تو محنت لگتی ہے، ہم لوگ کیسے اس میں اتنی محنت کر کے اور ٹاپرز بن جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی اس طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لٹرلی فرقہ پرستی ایسی لعنت ہے نا، ایسی کلنک ہے نا کہ اگر اس سے باہر نہیں نکلو گے نا تو تم مسلمان نہیں مر سکتے۔ آج اگر آپ کا ارادہ بن جاتا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسے میں جاتے ہو اور وہ مدرسہ بریلویوں کا ہوتا ہے، تو آپ باہر کیا بن کے نکلو گے؟ بریلوی۔ اگر وہی مدرسہ دیوبندیوں کا ہوتا ہے تو آپ کیا بن کے نکلو گے؟ دیوبندی۔ اور اگر وہ مدرسہ اہل حدیث کا یا پھر شیعوں کا ہوتا ہے تو آپ باہر اہل حدیث یا پھر شیعہ بن کر ہی نکلو گے، آپ کبھی بھی مسلمان بن کر باہر نہیں نکل سکتے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے بہت پیاری لائن بولی، لٹرلی میرے دل کو چھو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ دین کو خود پڑھنا چاہیے یار، نے پورا دین علماء پہ جا کے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے ایم بی اے کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ایس سی کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں، اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے۔ اگر یہیں سے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے تم خود سے اس دین کو پڑھنا شروع کرو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان فرقوں سے اسلام بہت آیا گیا۔ اگر ان فرقوں کے اندر پڑ گئے نا تو لٹرلی ایک دوسرے کو کافر کہہ کے ہی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہر فرقہ اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ پھر شیعہ ہو کے مت مرنا۔ بھائی دین کو فالو کرتے وقت کس میں مصیبت ہی نہیں ہے، ہسٹری کھول کے دیکھو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا۔ نبیوں کو، عام انسانوں کو تو چھوڑو، نبیوں کے ہاتھ پاؤں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کے چیر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مکے کی گلیوں میں دوڑایا جاتا تھا، گرم تپتی زمین پہ نا لٹا دیا جاتا تھا، جہاں سورج آگ برسا رہا ہوتا تھا اور زمین پر جو ریت تھی نا وہ توے کی طرح گرم ہوتی تھی اور ان کو وہاں پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ اب تم سوچو، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس جلتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ جاؤ، تمہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے میری موت پکی ہے، لیکن دوسری طرف اگر تمہیں کوئی ایسا انسان ملے جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے کچھ بھی بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اور وہ انسان جانتا ہو کہ اگر ان انگاروں پہ میں لیٹ گیا تو موت ہے، کیا ہو گیا اگر موت ہے؟ بعد میں بھی تو مرنا ہے نا، اگر اسلام سے ہٹ کے ہی مرنا ہے تو کیوں نہ اسلام پہ باقی رہ کے مرا جائے۔ اور وہ انسان ان جلتے انگاروں پہ لیٹ جاتا ہے، لٹرلی اس کی جسم کی چربی جو ہے نا وہ پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیتی ہے، لیکن وہ اپنے دین سے کبھی نہیں پگھلتی۔ اسی طرح اگر تم بھی اپنے دین پہ پکے ہونے کی کوشش کرو گے نا، قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ سے پہلے تو شوق مانگو، کیونکہ اس چیز کا شوق تو کسی کے اندر پیدا ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ لٹرلی ہمارے اندر دنیا پرستی، نفس پرستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف تو آنا ہی کوئی پسند نہیں کرتا۔ قرآن و سنت کو تو چھوڑو، پھر کو ہمارے دین کی طرف بھی کوئی آنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی زیادہ غفلت ہو چکی ہے آج کل، ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ لٹرلی یہ فرقہ واریت بہت بڑی جنگ ہے، اس سے باہر نکلنے کا قرآن و سنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ابھی گھر چلتے ہیں، مجھے ایک ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے اور قرآن بھی ویٹ کر رہا ہے۔ لٹرلی گھومنے گھمانے میں آدھا دن نکل گیا میرا۔ آپ قرآن کو خود پڑھو، جہاں سے سمجھ میں نہیں آتا، جہاں سے کنفیوژن لگ رہی ہے وہاں سے اس کی تفسیر دیکھو، تفسیر دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے تو یوٹیوب پہ جاؤ اور اس آیت کی ایکسپلینیشن دیکھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا یار قرآن۔ لٹرلی قرآن مشکل نہیں ہے، دنیا کی آسان ترین کتاب ہے قرآن۔ بارش آنے والی ہے گائز، ہم نے بارش سے بچنے کے لیے ایک انتظام کیا ہے، اوپر جگاڑ لگایا سستا سا، یہ رہا وہ معاملہ پانی۔ آج کا روزہ ٹھنڈا ہو گیا فرینڈس، ظہر کا ٹائم جا رہا ہے نماز پڑھنے۔ بارش فی الحال کے لیے رک چکی ہے، لیکن اب سے بھی اگر ان کیس شروع ہو گئی تو اس کے لیے ہم چھتری لے کے آئے ہیں۔ نماز ہو چکی ہے۔
That's it for today guys. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے میں ملا ہو نا, لٹرلی کچھ بھی, تو پلیز اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے نا کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, کیونکہ جو انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر ملی ہے لٹرلی وہ بہت کام کی ہے. خیر ابھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے, افطاری کر لیے جا رہے ہیں نماز پڑھنے, اس لوگ کو یہیں پہ اینڈ کرنا بہتر رہے گا. السلام علیکم.